و12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في أنفسهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش و صلی اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دست سوال کو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا جو عنوان جو رکھا گیا وہ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی بدعت، اس کے کیا فضائل ہیں ماہ محرم کے، اور پھر اس مہینے کے اندر کیا بدعتیں رائج ہوئی ہیں، اس کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. محرم کا جو مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت اور ادب والے مہینے بنائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اسی دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. منہا 4 حرم، پھر ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم. اور ان فلا تظلموا فی انفسہن، اور ان 4 مہینوں کے اندر، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم اپنے جانوں کے اوپر ظلم مت کرو. 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مہینوں کے نام نہیں بتائے. 4 مہینوں کا ذکر کیا، لیکن وہ 4 کون سے مہینے ہیں ہمیں اس کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 مہینوں کے بارے میں، وہ 4 مہینے ذوالقعدہ،
ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یعنی حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر ان مہینوں کا احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ کس طرح سے اس کا احترام کرنا، کس طرح سے اس کا ادب کرنا، کیا معنی ہے حرمت والے مہینوں کا؟ ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ اور یہ مہینے، حرمت والے مہینے اسلام کے آنے کے بعد نہیں، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی، جاہلیت کے دور میں بھی مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کا حرمت بجا لاتے تھے، ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اور یہ 4 مہینوں کے اندر وہ جنگ و جدال بند کر دیتے تھے، اپنی تلواروں کو میانوں کے اندر واپس لوٹا دیتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لمبی لمبی جنگیں ان کے اندر ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینے آتے تو اپنی جنگوں کو، اپنی لڑائیوں کو، اپنے جھگڑوں کو اور خرافات کو روک دیتے، ادب اور احترام کرتے کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، لہذا اس میں ہمیں اپنے آپ کو جو ہے بچا کے حفاظت سے رکھنا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے اندر بھی تھا، کوئی خرافات والا کام نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے فَلَا تَظْلِمُوا فِي أَنفُسِهِنَّ، آپ ان مہینوں کے اندر اپنے جانوں پہ ظلم مت کرو۔ کیا مطلب جانوں پہ ظلم کرنے کا؟ یعنی آدمی دین کے اندر کوئی ایسے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے، شرک اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہو کر کے، شرکیہ اعمال اس مہینے کے اندر کر کے اور بدعات و خرافات کو اس مہینے کے اندر رائج کر کے اور جو ہے گناہ کے کام کر کے اپنے جانوں پر جو ہے ظلم کرنا۔ یہ ظلم مطلب کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو دوزخ کے گڑھے میں ڈالنے جا رہے ہو، وہ کام تم کر رہے ہو، وہ اعمال تم ان مہینوں کے اندر بجا لاتے ہو جس کا جو ہے کرنا ان مہینوں کے اندر حرام ہے۔ ان مہینوں کے اندر نہیں بلکہ 12 مہینوں میں بھی شرک اور بدعت حرام ہے۔ 12 مہینوں میں، پورے سال کے 12 مہینوں میں نہ شرک جائز ہے، نہ ہی بدعت و خرافات جائز ہے۔ یہ گناہ کے کام ہیں، آدمی کو جہنم کے دہانے پر لے جانے والے، جہنم کے اندر پہنچانے والے اعمال ہیں۔ لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں میں اگر کرے گا تو اس کا گناہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ جس طرح سے ان مہینوں کے اندر کوئی نیکی کا کام بندہ کرتا ہے تو اس کے نیکی کے اس کا جو ہے نیکیاں زیادہ اس کو ملتے ہیں، اجر و ثواب اس کو زیادہ ملتا ہے بنسبت دوسرے مہینوں میں کرنے سے۔ اسی طرح سے اگر گناہ بھی کرتا ہے، برائی بھی اس کے مہینے کے اندر کرتا ہے تو برائی کا گناہ بھی اسی مقدار میں اس کو دیا جائے گا۔ تو بہرحال اپنے جانوں پر جو ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ جو ہے، یہ محرم کا مہینہ، یہ ہجری سال کا یعنی عربک کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ، یہ پہلا مہینہ کب سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ اسلامی کیلنڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سال جیسا بھی آتا تو ایک یعنی ہجرت کرنے کے بعد یا نبوت کے بعد میں وہ ایک جو ہے ہجرت کے بعد ایک سال کو ایک نام دیا جاتا تھا۔ جیسے پہلا سال جو ہے، پہلے سال کو سن اذان، یعنی اذان جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو پھر جو ہے وہاں پر اذان دی گئی۔ تو یہ پہلی اذان جس سال دی گئی تو اس کو لہٰذا اس سال کو سن اذان کے نام سے پکارتے تھے کہ بھئی اذان والا سال ہے، کہ اس سال میں اذان شروع ہوئی تھی۔ اور دوسرے سال کو سن امر بالقتال یعنی دوسرا سال سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، یعنی جہاد کا حکم دیا۔ تو جہاد ہوئی تھی، جنگ بدر جو ہوئی تھی تو جہاد کا حکم آیا تو لہذا امر بالقتال یعنی کہ قتال کرنے کا، جنگ و جدال کرنے کا اور جو ہے جہاد کرنے کا جو ہے سال دوسرے سال کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے تیسرے سال کو سن تحسیس
چوتھے کو سن ترقیہ، پانچویں کو سن زلزال، چھٹے کو سن استناس اور ساتویں کو سن استقلال، آٹھویں کو سن استوار، نویں کو سن بلد اور دسویں کو سن ودا کے نام سے مختلف جو اس طرح سے ہر سال ایک ایک نام جو ہے وہ لوگ دیتے تھے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہے، دوسرے خلیفے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں یہ بات جو ہے لوگوں کو جو ہے سامنے آئی، لوگوں کے خصوصاً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر کو یاد دلایا کہ اے امیر المومنین، یہ جو ہم ہر سال نیا نیا نام دے رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نام یہ کب تک دیتے رہیں گے؟ اس کا کوئی جو ہے معاملہ بنانا چاہیے، اس کا کوئی جو ہے مستقل جو ہے ایک جو ہے چیز، ایک طریقہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا صحابہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد میں جو ہے وہ کیا کہا کہ بھائی یہ ہجری کیلنڈر جو ہے ہم شروع کریں گے اور اس کا پہلا مہینہ محرم ہوگا، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کیے تھے تو وہ نبی کے ہجرت کا ارادہ کب کرے؟ ذی الحجہ کے آخری تاریخوں میں، ذی الحجہ کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو اس کے بعد جو چاند نکلا وہ چاند جو ہے وہ محرم کا چاند تھا، تو لہذا محرم کے مہینے کو سال ہجری کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ تاریخ شروع ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب نہیں تھی کہ پہلا مہینہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے یا تیسرا یہ ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ یہ تاریخ جو ہے کیلنڈر جو شروع ہوا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جو ہے ہجرت فرمائی، جس کی اقتداء پیروی میں آپ کے جانثار صحابہ کرام نے بھی جو ہے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جو ہے ہجرت کیے، اس لیے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یہ نہیں کہ مدینہ جا کر کے ہم مال اور دولت کو کمائیں گے اور جو ہے دنیا کمانے کی غرض سے نہیں، بلکہ صرف اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے، کیونکہ مشرکین مکہ وہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، طرح طرح کے تکلیفیں انہیں پہنچاتے تھے، جو اسلام قبول کرتا اس کا جینا دو بھر کر دیا جاتا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا، تو پھر جو ہے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہاں سے ہجرت کرو، تو صحابہ ہجرت کرنا شروع کیے، آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ اے نبی آپ کو بھی ہجرت کر کے جانا ہے، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کے جو وطن عزیز تھا، جو پیارا تھا، جس سے محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر اپنے پیارے وطن کو جس سے محبت تھی، کعبۃ اللہ وہاں پر موجود تھا، کعبے سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعبہ، اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، یہاں پر جو ہے لوگوں کا معاملہ اس طرح سے ہے، لہذا ہجرت کا حکم ہوا ہے، ورنہ میں یہاں سے چھوڑ کر کے نہیں جاتا، یہ اللہ کا حکم ہوا، ورنہ تجھے چھوڑ کے مجھے جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز وطن کو اور اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے جو ہے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اس دین کے خاطر۔ افسوس محرم کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز اس مہینے کے اندر جو ہے اس مہینے میں جو روزہ رکھا، اس روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یہ محرم کا عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے۔ اب یہاں پر عاشورہ کا معنی، عاشورہ کا نام آتے ہی لوگوں کے اندر جو ہے ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ عاشورہ جو ہے، یہ 10 تاریخ جو ہے، یہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے، محرم کا جو عاشورہ ہے اور عاشورے کی جو فضیلت ہے،
لوگ یہی سمجھتے ہیں ہمارے امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے دوسرے کپڑے اتارتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور 10 دن کا یا پھر جو اس سے زیادہ سوگ مناتے ہیں، اپنے لباسوں کو بدل دیتے ہیں، اپنے کالے کپڑے پہن کر کے ہم لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو ہے سوگ منا رہے ہیں، ہم غم منا رہے ہیں، ہم جو ہے ماتم منا رہے ہیں، ہم اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، اپنے سینوں کو چاقوؤں سے کاٹ رہے ہیں، ہم اپنا خون بہا رہے ہیں محبت حسین میں، محبت حسین میں ہم اپنی جو ہے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے کپڑوں کو کالے کپڑے پہن کر کے جو ہے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے۔ ارے حضرت حسین سے محبت کس کو نہیں ہے؟ کیوں آپ خواہ کے لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہو؟ یہ حسین کے دشمن ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کو حسین سے محبت نہیں۔ میں کہتا ہوں جو حسین سے محبت نہیں وہ مسلمان نہیں۔ ارے یار بات کرو، انصاف کی کرو، انصاف بس جو دل میں آیا لوگوں کو بول دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نبی کا نواسا ہے، جنت کا سردار ہے، حضرت حسین جنت کے سردار، نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ غیر ضروری چیزیں حضرت حسین کو نبی سے بڑھا کر کے خدا کے مقام پہ نہیں بٹھائیں گے۔ حضرت حسین کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا وہ مقام اور مرتبہ ہم ضرور دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ہمیں مسلمان نہیں کہنا۔ لیکن نبی سے نہیں بڑھائیں گے، اللہ سے نہیں بڑھائیں گے، اللہ کے پاس لے کے اللہ کے مقام پہ نہیں بٹھائیں گے حضرت حسین کو۔ ارے حضرت حسین نہیں، خود نبی کو نہیں بٹھائیں گے خدا کے مقام پہ۔ ہم وہ نہیں کہتے تم جو تم کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ جو ہے جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر، جو عرش پہ تھا، جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ہم ایسا کفر نہیں کریں گے، الحمدللہ ہم ایسا کفر نہیں کریں گے۔ اللہ کا مقام اللہ کو، نبی کا مقام نبی کو، ولی کا مقام ولی کو، صحابی کا مقام صحابی کو، بزرگ کا مقام بزرگ کو، ایک عالم کا مقام عالم کو دیں گے، ایک مفتی کا مقام مفتی کو دیں گے، ایک حافظ کا عزت اس طرح سے کریں گے۔ جس کا جو مقام ہے ہم دیں گے ضرور، لیکن ان کو نہیں بڑھائیں گے۔ کیوں نہیں بڑھائیں گے؟ اللہ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا ہے؟ حد سے بڑھا دینا، کسی کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا، یہ حد سے تجاوز کرنا غلو، یہ نہیں کریں گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی جس کا بات کا حکم دیتے ہیں ہم اس کو منع نہیں کرتے، جس سے منع کرے ہم اس کو نہیں کرتے۔ یہ قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، اسی پہ ہمارا عمل ہے۔ تم جو کہنا ہے کہہ لو میرے بھائی۔ اور اللہ فرما رہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے مسلمانوں آگے نہیں بڑھنا۔ جتنا بتایا اتنا بس، اپنی طرف سے دین میں جو ہے یہ کرنے میں کیا ہے، وہ کرنے میں کیا ہے، یہ کرے تو حرج کیا ہے، وہ کرے تو حرج کیا ہے، حرج ہے، کیونکہ نبی نے نہیں کیا تو وہ حرج ہی ہے۔ اسی طرح سے تو بہرحال یہ امت جو ہے میرے بھائیوں روایات میں کھو گئی، روایات طرح طرح کے بکواس بیکار کے روایات بیان کر کے کھو گئی، اور جو ہے خرافات میں جو ہے حقیقت جو ہے وہ کیا کرے، خرافات میں کھو دیے، حقیقت کو خرافات میں ڈال دیے، اور جو ہے یہ امت جو ہے روایات میں کھو گئی۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں بھی جبکہ خوارج رافضی شیعہ حضرات جو ہے اور جو ہے خرافی حضرات نے من گھڑت اور جھوٹی روایتوں کو یہ گھڑ دیا، یہ شیعہ اور رافضیوں نے جو ہے حدیثوں کو اپنی طرف سے گڑ کر کے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس طرح کے موضوع یعنی جھوٹی حدیثیں گڑ کر کے حدیثوں کے اندر جو ہے وہ خلط ملط کر دیا انہوں نے۔ یہ شیعوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے حدیثوں کو لکھ کر کے یہ حدیثوں کے مجموعے میں اس میں ملا دیا، خلط ملط کر دیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اسلام ہے اور اسلام کی حفاظت اللہ کریں گے، اور اس ساری کائنات مل کر کے اس اسلام کو مٹانا چاہے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ چاہے ساری دنیا کی طاقتیں لے مل کر بھی اسلام کو مٹانا چاہیں گی تو نہیں مٹا سکتے، کیونکہ اسلام کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا معنی اسلام کی حفاظت ہے، اس دین کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ اور ہے، آج مسلمان پٹ رہا ہے، آج مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو وہ مقام دیا کہ مسلمان ایک صحابی جاتا تو کافر تھر تھر آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے 5 اسپیشل خصوصی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی دوسرے نبیوں کے مقابلے میں۔ اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے کافروں کے دل میں رعب اور دبدبہ میرا ڈال دیا۔ 1 مہینے کی مسافت سے، 1 مہینے کی دوری پہ ایک کافر ہے، یہاں پر نبی ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں خوف اور جو ہے رعب اور دبدبہ نبی کا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نبی کی امت۔ لیکن آج جو ہے ہم منمانی کر رہے ہیں، دین کو جو ہے اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دین جو ہے تباہ اور تاراج ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئے مسلمان۔ یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ہم جو ہے بدعت و خرافات کو جو ہے بجا لانے والے، ہم گناہوں میں مبتلا ہونے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، نبی کی نافرمانی کرنے والے، ہمیں کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب میں اور آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر اس پر عمل کریں گے۔ پھر دیکھیے یہ چیلنج ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب جو ہے جو روایتیں جو گڑھی گئی ہیں ان روایتوں کو دیکھیں گے، جو موضوع اور جھوٹی روایتیں ہیں وہ میں 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو جائے۔ کبھی کوئی ایسی حدیث بیان کرے تو سمجھے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف بھی نہیں، جھوٹی من گھڑت اپنی طرف سے یہ شیعوں نے جو ہے، رافضیوں نے جو ہے اپنی طرف سے گڑھ کر کے جو ہے یہ محرم کی فضیلت میں وہ لوگ ڈال دیے۔ اور کیا ہے وہ پہلی حدیث جو موضوع ہے، موضوع یعنی کہ جھوٹی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ایک دن یوم عاشورہ کا روزہ فرض کیا۔ بنی اسرائیل پر ایک دن یعنی ایک دن کا روزہ یوم عاشورہ کا فرض کیا، پس تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے اہل و عیال پر خوب خرچ کرو، اس لیے کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پورے سال جو ہے کشادگی کرے گا۔ تم اس دن روزہ رکھو کیونکہ یہی دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچایا، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے جیل سے باہر نکالا، اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس کی، ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کیا، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کیا یعنی شفا دی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اسی دن بنی اسرائیل کو سمندر سے جو ہے سمندر میں غرق ہونے سے بچایا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ یہ طرح کے جو ہے سارے چیزیں اسی دن ہوئے، یہ کہہ کر کے یہ جو ہے حدیث بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت اپنی طرف سے گڑی ہوئی حدیث۔ آخر میں جس نے اس دن کا روزہ رکھا اس کے 40 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چالیس کے حافظ میں حدیث میں ایک دن کا روزہ رکھو 40 سال کے گناہ ہوگا۔ یوم عاشورہ کا روزہ آدھی بات آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے بولے ایک سال پچھلے سال کے گناہ معاف، اور آج عرفہ کا روزہ رکھیں گے
تو 1 سال پچھلے 1 سال اگلے 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا؟ 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابھی بچا کیا؟ 1 دن روزہ رکھ لو، ختم۔ روزہ ضرورت نہیں، نماز ضرورت نہیں، ہاں رمضان کے روزے بھی ضرورت نہیں، رمضان کے روزے بھی ضرورت نہیں۔ دوسری حدیث، یہ بھی موضوع اور گڑی ہوئی حدیث ہے۔ کیا فرمایا اس میں؟ یوم عاشورہ ہی دنیا کا پہلا دن ہے، یوم عاشورہ ہی دنیا کا پہلا دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، اسی دن سب سے پہلے اپنی رحمت نازل کی۔ یوم عاشورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ نخل نویس کو بھی عقل ہونا بولتے ہیں۔ اب ہے نا ایگزام میں جا کر کے کاپی مار رہا سامنے والے کی دیکھ کے، کاپی مار رہا تو انہیں کیا لکھ رہا سر، انہیں کیا لکھ رہا سر نہیں معلوم، جو لکھ رہا دیکھ کے لکھتے چل جانا، ذرا عقل سے کام لے۔ اس کو کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ تو بھی ایک لکھیں گے بول کے لکھ رہا ہے، پیپر کالا کرنے۔ انہیں بھی جو ہے ارے سامنے والا بہت اچھا لکھ رہا، لکھو، اس کو بھی سننا اس کو بھی سننا۔ اب کوئی بات بولے تو بھی اس میں دم رہنا، حدیث گڑے ہے۔ یوم عاشورہ کو اللہ سب سے پہلے پیدا کیا، یوم عاشورہ ہی دنیا کا سب سے پہلا دن ہے۔ عاشورہ کس کو بولتے ہیں؟ عاشورہ کے معنی کیا؟ عشرہ سے عاشورہ 10۔ یوم عاشورہ کو سر عاشورہ کا دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ کو آتا نا، 10 محرم کو عاشورہ کا دن یوم عاشورہ بولتے ہیں، یعنی 10واں دن۔ ابھی نہ بول رہے پہلا دن۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جو ہے کچھ بنائے تو بھی ذرا عقل سے بنانا۔ تو جو پہلا دن ہی ہے کہتے ہیں عاشورہ کا دن، پھر عاشورہ کا دن بول کے لکھ رہے ہیں آپ، پھر پہلا دن بول رہے ہیں۔ مطلب پہلا دن بولو، عاشورہ کا دن نہیں، کم از کم 10واں دن بولے تو بھی چلتا تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ حدیث بھی جو ہے یہ بنائی ہوئی حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث ہے وہ بھی موضوع اور جو ہے گڑی ہوئی حدیث، جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا یا گویا اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا۔ ایک روزہ رکھ لیا عاشورہ کا تو ایسا ہے جیسا کہ انہیں پورا زمانہ روزہ رکھا، پورا زمانہ روزہ رکھا۔ رمضان بھی آ گیا اس میں، اب رمضان کو تو اس کی زندگی پوری اس کے زمانے میں گزرتی نا۔ آدمی جب تک زندہ رہتا اس کے اپنے زمانے میں زندہ رہتا ہے نا، تو پورا زمانہ انہیں گویا روزہ رکھا۔ ایک روزہ رکھ لو ختم، سیدھا جہنم میں، کیونکہ اس کے بعد تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اور یہی عاشورہ کا روزہ انبیاء کا روزہ ہے، نبیوں کا روزہ بھی یہ ہے۔ جس نے عاشورہ کی پوری رات عبادت میں گزاری، اس نے گویا 7 آسمان کے عبادت گزاروں میں خدا کی عبادت کی۔ ہاں اس کی جو ہے راتوں میں عاشورہ کا جو ہے روزہ انبیاء کا روزہ ہے، جس نے عاشورہ کی پوری رات، یعنی یہ عاشورہ یوم عاشورہ کا جو رات آتی، وہ رات میں جو ہے اگر کوئی عبادت کر لیا تو زمین اور آسمان میں موجود سب کے برابر خدا کی عبادت۔ اب بچا کیا؟ آسمان میں فرشتے عبادت کرتے، کوئی کھڑا تو خیام میں کھڑی ہوئی ہے ایک جماعت فرشتوں کی، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اٹھتے نہیں ہوتا۔ اتنا ذرہ رتی برابر پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے فرشتے۔ وہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے روزہ ایسا۔ اسی طرح سے چوتھی حدیث، ایک اور حدیث بیان کی جاتی جو جھوٹی ہے، جس نے اس دن 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ، اور 50 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ اور 50 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل ہو اللہ کا سورہ 50 مرتبہ ہر رکعت میں، اللہ تعالیٰ اس کی 50 سال گزشتہ اور 50 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب کیا بتا 100 سال، اس 100 سال کی زندگی نہیں ہے، کوئی 100 سال جیتا ہی نہیں، 50 سال گزشتہ
اب یہاں پہ 50 سال والے کون ہیں؟ 1-2 ہوں گے، میں ہوں گا، بھائی ہے پتہ نہیں، اللہ والا، میں تو 50 کراس کرا. یہاں حیث والے کوئی بھی نہیں ہوں گے 50 کو ٹچ نہیں کرے. اب 50 سال گزشتہ ماہ، اب آدمی کا جو ہے اعمال نامہ، اس کو جو ہے نماز روزہ وغیرہ فرض ہوتا اس کو جو ہے 10 سال کے بعد میں. اب کسی کے 30 سال ہے، کسی کے 20 سال ہے، کسی کے اب 50 سال پہلے کے کیسا بھائی پیدا ہونے سے پہلے بھی معاف ہو گئے. جاؤ پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کے گناہ معاف ہو گئے. اب اس کے بعد 50 سال آئندہ، اب 50 سال آئندہ ادھر زندہ رہتا. بہرحال اللہ معاف کرے، جو دل میں آیا وہ رکھ دیے. اس کے بعد میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے لیے ملأ الاعلیٰ میں 1 کروڑ نور کے ممبر بنائیں گا اللہ تعالیٰ. 1 کروڑ نور، 4 رکعت نماز پڑھ لیے اس دن، عاشورے کے دن، 1 کروڑ نور کے ممبر اس کا کیا کرتا ہے؟ 1 کروڑ نور کے ممبر. اور جس نے اس دن کسی ایک کو 1 گھونٹ پانی پلایا تو اس کو 1 لمحہ بھی خدا کی نافرمانی، اس نے 1 لمحہ بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. 1 گھونٹ پانی اگر اس دن کسی کو پلا دیا تو سمجھو اس نے ساری زندگی میں 1 لمحہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. 1 گھونٹ پانی پلا دیا. اور جس نے اس دن مسکینوں کے کسی گھرانے کو آسودہ کر دیا تو پل صراط پر بجلی کی طرح پورے گھرانے کو اگر کسی نے پانی پلا دیا تو سمجھو پل صراط پہ آسانی. بہت سستا ہے بھائی دین، بہت سستا دین. پل صراط پہ چل جاتا. اور جس نے اس دن غسل کر لیا وہ مرض الموت کے کسی اور مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. اس دن غسل کر لیا، نہا لیا، اب کبھی اس کو جو ہے بیماری نہیں آتی اس کو، سمجھے نہیں؟ کسی اور مرض میں مبتلا نہیں ہوگا، کسی بیماری میں انہیں مبتلا نہیں ہوتا. اور جس دن اس نے سرما لگایا اس سال جو ہے اس آنکھوں کی روشنی اس کی خراب نہیں ہوگی، سرما لگا دیا تو. اور جس نے اس دن کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو گویا اس نے بنی آدم کے سارے یتیموں پہ ہاتھ پھیر دیا. ایک پہ ہاتھ پھیرو، پورے انسانوں میں سارے بنو آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی یتیم ہیں گویا کہ آپ نے سب کے اوپر ہاتھ پھیر دیا. بڑا اچھا کمپیوٹر ہے نا. اسی طرح سے ایک اور حدیث، جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو 10,000 فرشتوں، 1,000 حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا اور 1,000 شہیدوں کا ثواب ملے. ایک روزہ رکھے تو 10,000 فرشتوں، 1,000 حاجیوں، حج کر کو آئے تو 3 لاکھ روپے خرچ کو جا کو بیچارے حاجیاں حج کر کو آ رہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ ہوا کہ نہیں. یہاں بیٹھ کو روزہ رکھ لیا، وہ بھی عاشورے کا 1 دن کا، تو 10,000 حاجی، 1,000 حاجیوں کا ثواب، ایک کا نہیں، 1,000 حاجیوں کا، 10,000 فرشتوں کا اور 1,000 عمرہ کرنے والوں کا اور 1,000 شہیدوں کا ثواب. جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاد کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں، کوئی نیکی کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ مل جانا ایک روزے. اسی طرح سے جو اور ایک حدیث ہے، یوم عاشورہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں کو پیدا کیا. اسی دن عرش اور روح و قلم کو پیدا کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا. اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. بہرحال میرے بھائیوں، یہ موضوع احادیث ہے تو ان سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. تو موضوع حدیث کے علاوہ ہزاروں، یہ 5-6 حدیثیں میں نے بیان کی، ویسے بہت سے ہزاروں حدیثیں ہیں جو یہ مہینہ شروع ہوتے ہی جو ہے یہ شیعوں کے اور شیعہ سے نہیں بلکہ بات بتا دوں میں انشاءاللہ سب کے جو ہے جلسے جو ہے شروع ہو جاتے اور بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا اور وہ ایسے حدیثیں بیان کر کے لوگوں کی واہ 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 سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، کیا بولے تو بھی نعرے تکبیر، اللہ کیا بولے تو بھی نعرے تکبیر.
تو اس طرح سے جو ہے یہ ان کے اسٹیج جو ہے ان دنوں میں لگتے رہتے، اور بیچارے بھولے بھالے ان پڑھ مسلمان جس میں غریب طبقہ بہت زیادہ ملوث ہے، اور یہ خرافات، یہ جو اس مہینے کے اندر جو ہے طرح طرح کے جو ہے چیزیں جو ہے جو کرتے ہیں، علم شدے وغیرہ جو اٹھانا کرنا جو کام ہوتے ہیں، وہ کون کرتے ہیں؟ وہ کوئی ہندو نہیں کرتا، کوئی عیسائی نہیں کرتا۔ یہ جو خرافات اس مہینے کے اندر جو کرتے ہیں، یہ بولے یہ حسین کا علم، یہ حسن کا علم، یہ بی بی فاطمہ کا علم، یہ فلاں کا علم، یہ فلاں کا علم اب اٹھا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ جلائی جاتی، انگار بنایا جاتا، اب انگار کے اندر سے گزر رہے ہیں، انگار میں سے گزر رہے ہیں، علاوے میں دیکھو حال آئی، حال، یہ حال بولے تو کیا ہوگی؟ حال آئی، کہاں سے آئی حال؟ شیطان آیا تیرے اندر، حال کیا بھی نہیں رہے، تو شیطان کا کام کر رہا، شیطان لے کے تیرے کو آگ میں جا رہا ہے، شیطان کدا رہا تیرے کو آگ کے اندر، اور خالی نہیں کود رہا، تو شراب پی کے کود رہا، شراب پی کے، شراب نشے کی حالت میں آدمی کو ذرا ذرا جل گیا تو بھی محسوس نہیں ہوتا، ذرا زور سے جو ہے بھاگتا ہوا بھاگ سکتے، لیکن آگ میں کودنا گناہ ہے، حرام ہے، حرام۔ جس آگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آگ سے تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے کھینچ رہا ہوں، اور تمہیں اپنا دامن، تم لوگ جو ہے اپنا دامن مجھ سے چھڑا کر کے جا کر کے جو ہے اس آگ میں گر رہے ہو۔ آگ میں کودنے سے امیر کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن وہ امیر ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں کو، لوگ تم جو ہے لکڑیاں اکٹھا کرو، لوگ لکڑیاں اکٹھا کریں، کہا آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی، کہا اب اس کے اندر کودو، اس آگ میں کودو، تو صحابہ رک گئے، پریشان ہو گئے، کیا کرنا؟ کچھ صحابہ کودنے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ صحابہ رک گئے کہ نہیں ٹھہرو، ہمیں کودنا نہیں ہے، سوچنا چاہیے، امیر ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ امیر کی اطاعت کرنا ہے، لیکن یہ امیر کیا حکم دے رہا ہے اس کو سوچو، اس آگ میں کودنے کا حکم دے رہا جس آگ سے اللہ کے نبی ہمیں بچا کے لائے۔ نبی کے پاس گئے، پڑھا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امیر اس طرح سے حکم دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے اندر نہیں کودا، آگ میں ہم داخل نہیں ہوئے، آگ میں ہم نہیں کودے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کیا، اگر تم آگ کے اندر کودتے تو قیامت تک اس کے اندر جلتے رہتے۔ تو امیر کی اطاعت وہاں پر جہاں اللہ رسول کا حکم ہو، اللہ رسول کے احکام کے خلاف اگر جو ہے وہ بیان، وہ جو ہے حکم دے رہا ہے، تو وہاں پر امیر کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے بھولے بھالے ان پڑھ مسلمان جس میں غریب طبقہ بہت زیادہ ملوث ہے، وہ توحید اور سنت، ارکان اسلام، ارکان ایمان بھی ان کو نہیں معلوم، اسلام کے ارکان بھی ان کو نہیں معلوم، اور دیگر دینی کی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی جو ہے وہ دور ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے یہ جہالت کے کاموں میں جو ہے مبتلا ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی فرض نمازیں تو نہیں ہے، ان مخصوص ایام میں یہ تھوڑی عبادتیں کر لیں گے، اب ہم نمازیں تو نہیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی نمازیں، اب رمضان کے روزے بھی ہم نہیں رکھ پاتے ہیں، لہذا یہ عاشورے کا دن آیا، ایک دن جو ہے تھوڑے سے جو ہے 4 رکعت نماز پڑھ لو، یہ سارے معاملے جو ہے ہمارے بن جائیں گے، ایک روزہ رکھ لو، ہماری ساری جو ہے عبادتیں ہم کر لینے کے برابر ہو جائیں گے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، لہذا ہم جو ہے ایک دن یہ رکھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے۔ 1000 حاجیوں کا ثواب مل رہا تو بھلا لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے حج کون کرے بھائی؟ ہاں ابھی نہیں لکھے زکات کا بھی ثواب ملتا ہوتا ہے، ہوں وہ بھی، کیونکہ یہ خالی 6 حدیثیں بیان کیا، بے حساب حدیثیں گڑھ کر کے اس کے اندر ملائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے قبروں کو جو ہے منور کرے، اللہ ان کو جو ہے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنہوں نے حدیثوں پر محنت کر کے حدیثوں کو چھانٹا۔ یہ ان لوگوں کے جو ہے جو بنائی ہوئی حدیثیں ہیں اس کو جو ہے صحیح حدیثوں سے جو ہے چھانٹ کر کے جو ہے الگ الگ کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے بناوٹی حدیثیں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہے۔ یہ اس محدثین کی جو ہے یہ خدمات ہے حدیث کے اوپر، لہذا جو ہے ہمارے جیسے اگر وہ لوگ خدمت نہیں کرتے، ان حدیثوں کو اس طرح سے اگر نہیں چھاڑتے، صحیح اور ضعیف کی تمیز وہ نہیں بتاتے، اور ضعیف اور موضوع کی تمیز نہیں بتاتے، تو میرے بھائی میں اور آپ بھی اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔
یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ان کا جو ہے محدثین کا بھی جو ہے ہمارے اوپر احسان ہے. انہوں نے جو ہے دین کے لیے حدیث کے لیے اتنی محنت کی, اتنی خدمت کی. اب رہی دیکھیے صحیح حدیثیں اس محرم کے تعلق سے اور عاشورہ کے تعلق سے کیا ہے, وہ بھی جو ہے صحیح حدیثیں ہم دیکھیں گے. صحیح حدیث, پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے جو ہے مرفوعاً جو ہے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے. اللہ کے رسول سے سوال ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز. تہجد کی نماز افضل نماز ہے. وہ نماز تو ہم پڑھتے نہیں, لیکن جو ہے یہ عاشورے کی 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیے تو وہ 4 رکعت جو ہے 50 وقت قل اللہ پڑھ کے پڑھے گا, مگر تہجد میں ان کے 8 رکعت جو ہے خالی 1 وقت قل اللہ پڑھ کے نہیں پڑھتا. نبی کی صحیح حدیث سے ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ افضل نماز ہے. اور فرمایا گیا رمضان کے روزوں کے بعد میں کون سا روزہ افضل ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا روزہ. عاشورے کا روزہ فرض ہے. عاشورے کا روزہ جو ہے یہ افضل ہے رمضان کے روزوں کے بعد میں. فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل ہے, اور رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے یہ افضل ہیں. ماہ محرم میں جو ہے آپ 1-2 روزے جو رکھتے ہیں وہ افضل روزے ہیں. اصل میں یہ عاشورے کا جو روزہ تھا یہ پہلے فرض تھا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عاشورے کا روزہ رکھنے کے لیے حکم دیتے تھے کہ رکھو روزہ, لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے رکھے, جو چاہے نہ رکھے. یعنی آپ کو جو ہے آپشن دے دیا گیا, آپ رکھ بھی سکتے ہیں, چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس کی فرضیت ختم ہو گئی. پہلے جو تاکیدی طور پر رکھنے کا حکم دیتے تھے, اب یہ روزے فرض ہونے کے بعد تاکید نہیں کی گئی کہ بھائی مرضی آپ کی, رکھنا ہے تو رکھو, نہیں تو نہیں. اس طرح سے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. دوسری حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, عاشورے کے روزے کے متعلق سوال ہوا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ. یہ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ, چھوٹے چھوٹے, کبیرہ نہیں. کبیرہ گناہ کو توبہ کرنا پڑے گا, توبہ کر کے اس کو چھوڑنا پڑے گا, تبھی جو ہے آپ کے وہ گناہ معاف ہوں گے, ورنہ جو ہے وہ کل پکڑ ہوگی اس پہ. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. تیسری حدیث حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. قریش جاہلیت کے دور میں یعنی مشرکین بھی روزہ رکھا کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے, جب ہجرت ہوئی مدینے کو, تو مدینے میں دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں, یعنی عاشورے کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ آج کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دیا. تو اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ ہمارے اوپر حق ہے, میرے اوپر زیادہ حق ہے. وہ اخی, وہ میرے بھائی ہے, وہ بھی نبی, میں بھی نبی, میرے بھائی, میرا ان کے اوپر زیادہ حق ہے تم سے بھی. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر ہم بھی روزہ رکھیں گے. صحابہ دیکھے, ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن, 10 تاریخ کے دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, اور جو ہے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, اور آپ کا کہنا ہے کہ یہودیوں کے جو بھی عمل ہے ان پہ جو ان کی مشابہت مت کرو, ان کا اختلاف کرو. وہ جو بھی کرتے ہیں اس کو جو ہے ذرا سا رد و بدل کرو. ویسا کام اگر کرنا پڑ رہا ہے تو ان کا جو کام ہے اس سے کچھ فرق اپنے عمل میں لاؤ. آپ نے بولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے, آئندہ سال انشاءاللہ نبی محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. لیکن راوی کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے, اگلا محرم کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ خواہش تھی کہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا ہے، تو لہٰذا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں آپ ایک دن عاشورہ کا بھی رکھ سکتے ہیں، 3 طریقوں سے بتایا گیا۔ ایک عاشورے کا ایک دن کا روزہ، یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا 9 یا 10 تاریخ کا ایک روزہ اس میں ساتھ میں ملا لیں، یا تیسرا قول یہ ہے کہ 9 10 11 یہ 3 روزے رکھیں۔ تو بہرحال یہ 3 آپشنز جو ہے آپ کو دیے گئے۔ علماء جو ہے یہ 3 کو بھی جو ہے ترجیح دیتے ہیں کہ بہتر ہے 3 رکھ لیں، لیکن جو ہے 2 بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو ہے 9 کو رکھیں گے تو 9 اور 10 کو آپ رکھ لیں، انشاءاللہ جو ہے وہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ یہ اسی طرح سے یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور چوتھی حدیث سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص کو لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دینے کا حکم دیا کہ جو کھا چکا ہو تو وہ دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکا رہے، اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے کیونکہ آج عاشورے کا دن ہے۔ یہ بخاری اور مسلم یعنی جو ہے عاشورے کے دن جو ہے یہ اعلان کرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کھانا پینا جس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو کھانا کھا لیا وہ بھی دن کا باقی حصہ نہیں کھائے جیسا رہ جاؤ، اور جس نے نہیں کھایا ہے اس نے جو ہے اس کو وہ روزے کا ارادہ کر لے۔ یعنی یہ حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اگر نفل روزہ آپ جو ہے اس کی نیت جو ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، نفل روزے کی نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ جو فرض ہے وہ جو ہے آپ صبح صادق کرنا، یعنی سحر سے پہلے آپ کی نیت ہونا۔ آپ جب سحری کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں جو ہے روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں، نہیں ایسا نیند ہوشیار ہو گیا تو دونوں دن جو ہے روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہے، بولا بھائی بھوک لگ رہی میں بھی کھا لیتا ہوں، کھا لینے کے بعد میں پھر صبح اٹھا 10 بجے چلو میں بھی کنٹینیو کر لیتا ہوں روزہ، نہیں اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ لیکن نفل روزہ آپ 10 بجے تک کچھ بھی کھائے نہیں، 11 بجے آپ اٹھے، 10 بجے اٹھے، آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ رکھ لے سکتے ہیں، اور روزہ اگر آپ کو توڑنا ہے تو بھی روزہ توڑ سکتے ہیں، نفل روزہ کسی بھی وقت میں، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن فرض روزہ نہیں توڑ سکتے آپ اس طرح سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ لوگوں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ جو ہے تعظیم کرتے ہیں اور اسی دن روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث یہ پہلے بیان کر دی، تو لہذا ان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اور روزہ رکھو۔ اس طرح سے جو ہے یہ صحیح حدیث سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ماہ محرم میں اس عمل کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے، اس کی فضیلت اتنی ہی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے میں جو ہے فضیلت کیا ہے، عاشورے کے دن کے روزے کی فضیلت ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں اگر اور بھی زیادہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن کم سے کم 1 روزہ وہ رکھیں، یہ فضیلت اس کی جو ہے محرم کے مہینے کی ہے، اس سے ہٹ کر کے اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب لوگ جو ہے یہ عاشورے کے روزے کی اہمیت اور فضیلت کیسے کس حادثے سے اس کی فضیلت ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، اسی لیے اس دن روزہ رکھا جا رہا ہے، نہ کہ حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق۔ اتفاق سے اسی تاریخ کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو لوگ وہ ساری چیزیں بھول گئے، اب حضرت حسین کی شہادت کو پکڑ لیا گیا، یہ ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین کی شہادت کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، وہ مظلوم جو ہے شہید ہے، مظلومیت کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ اور سب بدعات اور محدثات جو بھی کیے جاتے ہیں شریعت اسلامہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس مہینے کے اندر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں
آخر میں ایک جو ہے فتویٰ بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے کہ یوم عاشورہ کو شیعوں نے ماتم وغیرہ کی بدعت نکالی، ماتم اس کے اندر کی جاتی ہے، اور جو ہے ناجیوں نے سرما لگانا، غسل کرنا، اہل و عیال پر جو ہے کشادگی کرنا وغیرہ اس میں جو ہے مشروع یعنی کہ سنت جو ہے قرار دیا، اور یہ ایک بدعت ہے، یعنی اس دن جو ہے اپنے گھر والوں کو زیادہ کھلانا، اچھا پکا کے کھلانا، گوشت کھلانا، بریانی کھلانا، تو جو ہے آپ کے اوپر کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اس دن سرما لگائے تو آنکھوں کی روشنی نہیں جاتی، آنکھوں کی روشنی اچھی رہتی، اس دن نہائے تو فلانا کام ہوتا، اس دن جو ہے کھائے تو فلانا کام ہوتا، کھلائے تو فلانا کام ہوتا، پلائے تو فلانا کام ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی طرف سے لوگوں نے بنایا ہے، اس سے جو ہے دین اسلام کا کوئی جو ہے یہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو دشمنان حسین ہیں انہوں نے جو ہے ان تمام بدعات اور خرافات کو جو ہے نکالا۔ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، وہ یہ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے اس دن جو ہے کربلا کے میدان میں جو ہے وہ بھوکے شہید ہوئے، تو تو جو ہے بریانی کھا رہا ہے، تو جو ہے پلاؤ کھا رہا ہے، تو جو ہے کھچڑی پکا کے کھا رہا ہے، تو مٹھائی حلوہ بنا کے کھا رہا ہے، تو اس دن عیش و عشرت کا کام کر رہا ہے۔ وہ پیاسے کربلا کے میدان میں جو ہے وہ پیاسے تڑپ تڑپ کر اپنی جان انہوں نے دی پیاس کی حالت میں، تو جو ہے دودھ کی جو ہے سبیلیں لگا کر کے اور شربتوں کی سبیلیں لگا کر کے خود بھی پیتا ہے، لوگوں کو بھی پلاتا ہے کہ بھائی پیو اور آرام خوشی سے پیو، پیٹ بھر کے پیو، یہ شربت ہے، یہ دودھ کا شربت ہے، یہ بغیر دودھ کا شربت ہے، یہ شکر والا شربت ہے، یہ بریانی ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ کھاؤ، عیش کرو، مزے اڑاؤ، کیونکہ آج حضرت حسین کو قتل کیا گیا، خوشی میں کھاؤ پیو۔ یہ محبت وہ اس کو کہتے ہیں جو نبی نے جو کام کیا اس کو تم کریں گے تو دین میں تم نبی سے، نبی کے خاندان والوں سے، نبی کے اہل بیت سے جو ہے محبت کرنے والے، اہل بیت کا نعرہ لگانے والے ایک طرف ماتم بھی کر رہے، کالے کپڑے بھی پہن رہے اور میٹھا میٹھا شربت بھی پی رہے۔ بولے وہ تو جو ہے پیاسے شہید ہوئے، میں جو ہے اللہ تک پیتا ہوں اور پلاتا ہوں، آؤ پیو پیو پیو۔ یہ کہیں کی محبت ہے؟ کہاں کا دین ہے؟ کہاں کا دین ہے؟ اللہ اللہ رحمت اللہ۔ تو اتفاق سے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی، اور جو ہے وہ جو ہے ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ شہادت ان کی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے آج تک ان کی شہادت کو نہیں بلایا۔ ہر سال ان کی شہادت کو جو ہے بڑا چڑھا کر کے بتایا جاتا، یہ میرا ایمان ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ ہم حضرت حسین کی شہادت کا انکار نہیں کرتے، ان کو دھوکے سے بلایا گیا، یہ کوفی لاوافی ان لوگوں نے دھوکے سے جو ہے ان کو بلا کر کے ان کو شہید کیا، ان کی شہادت اپنے جگہ پہ۔ تو کیا اسلام کے اندر حضرت حسین اکیلے شہید ہیں؟ کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی؟ حضرت حسین نبی کے نواسے ہیں، صحابی رسول ہے، نبی سے رشتہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کیا حضرت عمر شہید نہیں ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے کوئی خدمت نہیں کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے نواز دے، مجھے عمر یا ابو جہل میں سے کوئی ایک دے دے اللہ۔ عمر کو مانگ کے لیے تھے، وہ عمر کو نماز کی حالت میں شہید کیے، حضرت حسین کو بھی نماز میں شہید کیا گیا، حضرت عمر کو بھی نماز میں شہید کیا گیا۔ نماز پڑھا رہے ہیں، امام بن کر مصلی پہ ہیں، ظالم آیا مارا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا شہادت نہیں ہے؟ وہ نبی کے چچا، ان کی شہادت ان کے کلیجے کو نکال کر کے چاک گیا
سینہ چاک کر کے کلیجے کو چاپا گیا، ان کے اعضاء اندر کے آرگنز نکالے گئے، مسئلہ کیا گیا ان کا۔ کبھی یاد کرتے حضرت حمزہ کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کی شہادت کیا شہادت نہیں تھی؟ حضرت عثمان کو 40 دن گھر کے اندر محصور کیا گیا، 40 دن گھر کے اندر بند کر کے باہر نہیں آنے دیا ان کو۔ اطراف گھر کے باہر دشمن پہرا پہرا لگا کر، کوئی گھر کے اندر نہیں جا سکتا، کوئی گھر سے باہر نہیں آ سکتا۔ 40 دن کا محاصرہ، 40ویں دن قرآن پڑھ رہے ہیں، ظالموں نے جا کر کے تلوار سے وار کر دی۔ حضرت عثمان کے خون کے خطرے اس قرآن پہ گرے، اللہ کی پناہ۔ وہ شہادت نہیں ہے، بتایا جاتا حضرت عثمان کی شہادت بڑی، اس کی شہادت 40 دن پینے کے لیے پانی نہیں ہے گھر میں، مائی عائشہ پانی لے کے آ رہی ہیں حضرت عثمان کے لیے۔ دشمنوں نے اس ہنڈی کو پھوڑ دیا، پانی اندر لے جانے نہیں دیا۔ حضرت عثمان گھر میں، بوڑھی بیوی ساتھ میں، کہا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا آقا نہیں ہے کچھ۔ ٹھیک ہے کچھ پینے کے لیے ہے؟ بولا پینے کے لیے خطرہ پانی نہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، میرا روزہ۔ روزے کیسے گزارے؟ نہ سحری نہ افطار، سحری